ہم منافق ہیں بحیثیت ریاست کی، بحیثیت حکومت بھی منافق ہے، بحیثیت قوم بھی منافق ہے۔ ہم منافقت کا کردار ادا کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ چپرجی میں۔ اس سے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ آج فلسطین کے مسلمان پتھروں سے کم از کم نہ لڑ رہے، پتھروں سے نہ لڑنا، اور آج فلسطین کے مسلمان کم از کم بے یاروں مددگار کسی کی بمبارڈمنٹ کا شکار نہ ہوں۔ اور آج فلسطین کے مسلمان کسی بات جیسا یہ نہ توجہ دلاتے ہیں کہ امت مسلمہ تمہارا قبلہ ہے وطن، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ سر بھائی ہم نے یہاں پر عالمی میڈیا کا بھی کردار دیکھا اور اپنی پاکستانی گورنمنٹ کا کردار بھی دیکھا۔ دینی وزارت کے نام پر، دین کے نام پر بہت سی جماعتیں اربوں روپیہ اکٹھا تو کرتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کسی اسلامی ممالک میں جنگ کی، کسی مسجد کی حفاظت کی، یہ ہمیں بیک روڈ پر دکھائی جاتی ہے۔ یہاں پر تمام اسلامی مدارس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اسلامی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، جہاں ہر ایک نے اپنے اپنے سیٹ اور اپنی اپنی شخصیت کے قلعے بنائے ہیں۔ آپ ابھی کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں بات کریں، کل آپ اپنے خلاف FIR بھی دیکھیں گے، روڈ کے اوپر نیوز بھی دیکھیں گے، اور ان کے جناب چاہنے والے وہ سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر طوفان بپا کر دیں گے۔ آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں۔ اگر اسلام کے بارے میں بات ہوگی، قرآن کے بارے میں بات ہوگی، تو سب علامہ اقبال نے کہا سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کیا ثابت ہو یا فرنگ کے سیار، پیران کلیسا ہو کہ شیخان حرم ہو، نئے جدت گفتار نئے جدت کردار، نہ یہ کردار سے بدل۔ یہاں مسائل یہ ہیں کہ ہم سب نام لیور اسلام کے ہیں، لیکن جب اسلام جان مانگے تو اسلام اور اسلام کی بقا اور اسلام کی جو ترویج ہے اور اسلام کی نشاط ثانیہ، وہ ہم سناتے تو ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر پھٹے بھی توڑ دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن ہر لیڈر بھاگا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایسے یہ سر بھائی ظاہر سی بات ہے، پاکستان تحریک لبیک اب مذہبی جماعت تو نہیں رہی۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی گیلپ کا سروے دیکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو موسٹ فیوریٹ لیڈر تھے وہ صاحب صاحب ہے، پاکستان تحریک لبیک ہے، آپ ایک سیاسی جماعت بھی ہیں۔ اس وقت جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں، پیٹرول کا ریٹ دیکھیں، اشیاء کچھ موسٹ آپ دیکھیں، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک لبیک، پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، یہ پاکستان کی امت مسلمہ کی مذہبی اور سیاسی حقیقت ہے۔ اس سے کوئی روگردانی کرے یا کوئی چشم پوشی کرے یا گیلپ ہمیں آخری نمبر دے یا پہلا نمبر دے، یہ بات یہ حقائق ہیں، اور انشاءاللہ یہ حقائق قوم کے سامنے ابھی تو ہم نہیں، اب تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کوئی اور نہیں، حضور کا دین آ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے شاید خود و نوش اور یہ ساری معاملات، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ سود پر ریاست نہیں چل سکتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو IMF کے بھکاری ہوں اور جو عالمی بینکوں کے بھکاری ہوں، وہ کیا جن کی خود سانس اسرائیل کے دوروں سے چلتی ہو یا اسرائیل کی سپورٹ سے یا خفیہ سپورٹ سے چلتی ہو، وہ کبھی فلسطین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اشیاء پرتونوش کا تو رونا ہی نہیں ہے یار، ہم بھوکے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گٹلیاں تھی، ہم نے 1000 بندے کو لٹا کر رکھ دیا تھا، یہ تو رونا ہی نہیں۔ اشیاء پرتونوش سے مسلمان کبھی بھی طاقتور نہیں ہوا، نہ یہ کبھی برتری رہی ہے، عددی برتری، اشیاء پرتونوش کی برتری، اسلحہ کی برتری اور تعداد کی برتری اور رسد کی برتری، یہ کبھی بھی مسلمان کے پاس بدر سے لے کر آج تک نہیں رہی۔ ہاں ہم لیتے ہیں غیرت کی بنیاد پر، اور علامہ اقبال نے کہا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ حضور نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اگر سر میں درد ہوگا تو پورا جسم بے چین، کہیں بھی جسم کے حصے میں کوئی درد ہوگا، کہیں تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے چین۔ تو مجھے یہ بتائیں، ہم اپنے ایمان کا اظہار جتنے لیول پہ بھی کرنے آئے ہیں کہ ہمارے جسم میں درد ہے، فلسطین میں درد ہے، تو جن کے جسموں میں درد نہیں وہ ریاستی ذمہ داری کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں؟ مومن کے تو جسم میں درد ہوتا ہے، وہ تو مومن نہیں ہے۔ وہ ہم تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہمارے جسم میں درد ہے، فلسطین میں ہے، شام میں ہے، لبنان میں ہے، عراق میں ہے، کشمیر میں ہے، کہیں بھی درد ہے تو ہم بتانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں درد ہے۔ لیکن یہ آج تو چاہیے، یہ تھا یہ قوم، یہ تحریک لبیک کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ نون لیگ کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ PTI کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ آج تو چاہیے تھا پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا آرمی چیف، پاکستان کے صدور، پاکستان کی تمام فضائیہ اور بحری فوج کے شارع دستور پر اعلان کرنے کے ذمہ کے بعد ہوتا تھا۔ ہم یہاں یہ چل دو کرنا بیٹھے ہوتے، شارع دستور پر میلو عوام ہوتی، دنیا کو پیغام جاتا تھا کہ یہ قوم باقی فلسطین کے ساتھ۔ ہم منافق ہیں بحیثیت ریاست کی، بحیثیت حکومت بھی منافق ہے، بحیثیت قوم بھی منافق ہے۔ ہم منافقت کا کردار ادا کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔
کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ چپرجی میں. اس سے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں. کوئی بات نہیں, صحیح بات ہے. بہت بڑی بات کی صاحب صاحب آپ نے. آخر میں آپ سے میرا ایک سوال ہے. اس وقت پاکستان میں غریب کے بچے کا گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کر کے وہاں پر فیسوں کو بڑھایا جا رہا ہے, اور کتنے ہی اساتذہ ان کو پرائیویٹ یعنی کہ ان کی پینشن ختم ہو جائے گی, ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا. ان کے لیے کیا کہیں گے؟ اگر طریقے لبیک پاکستان کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا اقدامات کرے گی, اور ابھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اساتذہ تو قوم کا اساتذہ ہوتے ہیں اور قوم کے معمار ہوتے ہیں. کل جس طرح قوم کے معماروں کے اوپر اور قوم کے رہنماؤں کے اوپر اور قوم کے اساتذہ کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئی ہیں, اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں, صرف اپنے تخت و تاج پیارے ہیں. تو یہ تیار رہیں کہ یہ لوگ, میں نے کل چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے بچوں کے اوپر روڈ کے اوپر مار کھاتے بھی دیکھا اور اپنے اساتذہ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. میں ان تاج و تخت رکھنے والے سب کو کہتا ہوں کہ تیار ہو جاؤ. قریب یہ جس طرح اپنے اساتذہ کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں نا, یہ تنگ آ کر قوم نکل آئی ہے. یہ کہیں تمہارے تاج و تخت کو الٹ کے نہ رکھتے. جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت, وہ معاشی طور پر ہوں, وہ غریب کے ہوں, وہ کمزور کے ہوں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا, ورنہ پاکستان میں لٹیروں کی اور ان بدماشوں کی, وہ چاہے پارٹی کے نام پر آئیں, وہ چاہے کسی کی گود میں بیٹھ کر آئیں, وہ کسی کے کندھوں پر سوار آگے ہو کر آئیں, وہ یا عبوری آئیں یا نگران آئیں, ان کی اب جگہ نہیں ہے. آپ قوم کو ان کا حق چاہیے, اور وہ آپ کی بدماشیوں اور عیاشیوں کو پال کر نہیں دے سکتے. خان بھائی, اگر استادہ اور یہ طالب علم تحریک لبیک پاکستان سے مدد مانگتی ہے تو کیا آپ مدد کے لیے باہر سڑکوں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور ہم نے تو ان کی بن مانگے مدد کی. آج سارے اساتذہ کورٹ میں پیش ہوئے تھے, ہمارے وکلاء پیش ہوئے تھے اور ان کے پرچے خارج کرائے ہیں. ہم تو بن مانگے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے مانگنے والا جب چیخے گا کہ میری مدد کو آؤ, تو تب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر پاکستان کی حکومت ہوگی تو فلسطینیوں کو مدد کے لیے پکارنا نہ پڑتا. ہم پکار سے پہلے پہنچنے والے ہیں.